بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کا بدلہ۔ سکینہ جلدی چلو، نوری کا بیٹا کل رات سے گم ہو گیا ہے۔ سب نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ سارا گاؤں اسے ڈھونڈ رہا ہے مگر نوری کے بیٹے کا کہیں پتہ نہیں۔ فاطمہ نے ایک سانس میں ہی سب بول دیا۔ فاطمہ نے ایک سانس میں ہی سب کہہ ڈالا کیونکہ وہ پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ گھبراتی بھی کیوں نہ، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ دراصل معاملہ کچھ یوں تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے گاؤں کے بچے لاپتہ ہو رہے تھے، اور جو سب سے زیادہ پریشان کن بات تھی وہ یہ کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی ابھی تک لاپتہ بچوں میں سے ایک بھی نہیں ملا تھا۔ اب گاؤں سے 4 بچے لاپتہ ہو چکے تھے اور یہ 5واں بچہ تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سارے بچے جا کہاں رہے ہیں۔ سکینہ کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا اچانک غائب ہوا تھا۔ سکینہ کا بیٹا شادی کے 12 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور اب اس کی عمر بمشکل ہی 10 سال رہی ہوگی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی جب سکینہ کا بیٹا نہیں ملا تو سب گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہر رات 5 گھر سے مرد گاؤں کی داخلی راستوں پر پہرا دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں باہر کے کون لوگ آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسی رات پہرا شروع ہو گیا مگر اگلے 10 دن تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ پھر اچانک ایک رات تقریباً رات کے 1 بجے چچا کریم بخش کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر سب ایک ساتھ چچا کریم بخش کے گھر کی طرف بھاگے۔ ادھر باقی سارا گاؤں بھی جمع ہو چکا تھا۔ گھر میں چچا بخشو کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی اور بار بار بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ میرے بچے کو مار دیں گے، وہ میرے بچے کو مار دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر وہاں پہ موجود سبھی مرد و خواتین خوف میں مبتلا ہو گئے کہ چچی جندو کیا کہہ رہی ہے۔ اسی دوران گاؤں کا چودھری بھی چچا بخشو کے گھر آ گیا۔ چودھری صاحب کے پوچھنے اور تسلی دینے کے بعد چچی جندو نے بتایا کہ وہ سو رہی تھی کہ اچانک اسے درخت کے پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ 4-5 کالے سائے تھے جو میرے بچے انور کی چارپائی کے ارد گرد گھیراؤ کر کے کھڑے تھے۔ میں نے خوف سے چیخ ماری تو وہ سائے تو غائب ہو گئے مگر میرا بیٹا انور بھی ساتھ میں غائب تھا۔ چچی جندو کی بات سن کر ایک بار پھر سارا گاؤں خوف میں مبتلا ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ گاؤں کے چودھری نے اگلی صبح پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا اور اس وقت سب گاؤں والوں کو اپنے اپنے گھر جانے کا کہا۔ اگلی صبح جب پنچایت اکٹھی ہوئی تو پھر چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے یہ معاملہ جنات کا لگتا ہے، اسی لیے میرا ایک دوست ایک عالم صاحب کو جانتا ہے جو صاحب علم ہے، وہ یہاں آ کر معاملات کو دیکھیں گے۔ اسی دن ہی شام کو وہ عامل صاحب گاؤں میں تشریف لے آئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی، انہوں نے اپنے علم کے ذریعے ساری معلومات معلوم کی۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ میری ان جنات سے بات ہوئی ہے، وہ بہت غصے میں ہیں کیونکہ آپ کے بچوں نے انجانے میں کھیلتے ہوئے ان جنات کے بچوں کو مار دیا ہے، تو اب اسی لیے وہ باری باری آپ کے بھی بچوں کو مار کر اپنا بدلہ لے رہے ہیں۔ گاؤں والے عامل صاحب کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ان بچوں کو نہیں مارا، ان کے بچے نظر نہیں آئے ہوں گے، ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، معافی دے دیں، ہمارے جنات سے صلح کرا دیں۔ عامل صاحب نے بڑی منت سماجت کر کے انہیں راضی کیا اور ایک زندہ کالا بکرا لانے کو کہا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جنات نے آپ کے گزشتہ 6 بچے مار ڈالے ہیں اور اپنا بدلہ لے لیا مگر آئندہ سے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جنات نے اس پرانے کنویں اور اس کے پاس جو 200 سال پرانا برگد کا درخت ہے وہاں پر کسی کے بھی آنے پر پابندی لگا دی۔ جن جن کے بچے غائب ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگے۔ کالا بکرا لایا گیا، اس طرح جنات اور گاؤں والوں کے درمیان صلح نامہ ہو گیا مگر وہ 6 بچے اپنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
اسی لیے ویران جگہوں پر جانے سے احتیاط